वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा था आपने देखा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान का जो परचम है वो इस बात की गवाही देता है कि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं और वो भी पाकिस्तानी हैं और उनका भी पाकिस्तान पर उतना ही हक़ है जितना कि एक मुस्लिम कम्युनिटी का है। उनके त्यौहार, मेले, बैसाखी और जो यहाँ पर मनाए जाते हैं, ईद, त्यौहार, जो भी कम्युनिटीज़ यहाँ पे ताल्लुक़ रखती हैं, वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी कम्युनिटी हो, तो उनके त्यौहार को मिलाने के लिए, अमन का पैगाम देने के लिए, मोहब्बत को आम करने के लिए एक फ़ाउंडेशन काम कर रही है जो समाज सेवा फ़ाउंडेशन है और उसके चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है एक और शख्सियत ने जो कि पहले आप अनीका हमारे साथ बैठी थी जिनका ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से था और जो इस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं उनका ताल्लुक़ हिंदू कम्युनिटी से है और अभी हमें जिन शख्सियत ने ज्वाइन किया है उनका ताल्लुक़ इस्लामिक कम्युनिटी से है। इस्लामिक स्कॉलर हैं हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब और शऊर फाउंडेशन भी चला रहे हैं। वो आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अच्छा हाफिज़ साहब, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपने अभी जो है वो हमें ज्वाइन किया है। आपका ताल्लुक़ मुस्लिम कम्युनिटी से है और आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हुए और आपने कैसे ये सोचा कि आपको, क्योंकि ये मुझे लगता है कि यंगस्टर्स की नुमाइंदा एक तंजीम है जो कि यंग तमाम लोगों को जो है वो इकट्ठा कर रही है, चाहे वो उनका ताल्लुक़ किसी भी कम्युनिटी से हो। तो आप क्या समझते हैं कि मुख्तलिफ़ त्यौहार जो मनाए जाते हैं इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया बात करने का। जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस का और समाज सेवा फ़ाउंडेशन का, तो पहली दफ़ा मेरी मुलाकात चमन लाल से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में उनके जो ऑफ़िस है वहाँ पे हुई थी। तो उस वक्त डिफरेंट कम्युनिटीज़ से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से लोग वहाँ मौजूद थे और इसी पर बात चल रही थी कि हम इस सोसाइटी के अंदर पीस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और जो मजहबी हम आहंगी है इसको हम कैसे परवान चढ़ा सकते हैं और माशरे के अंदर कायम कर सकते हैं। ठीक। उस वक्त मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, चमन लाल ने, कि हम अपनी भी एक फ़ाउंडेशन चला रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो मदरसा से है, मदरसा में मैंने तालीम हासिल की, अब जीसी यूनिवर्सिटी में मैं साथ पढ़ रहा हूँ। सही। तो मैं शुरू से ही इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो जिससे हम पीस को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे हम मजहबी हम आहंगी को पैदा कर सकते हैं माशरे के अंदर, उसमें मैं इन्वॉल्व शुरू से ही रहता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया, फिर शऊर फाउंडेशन जिसका मैं छोटा सा मेंबर भी हूँ और उनका एक प्रोजेक्ट यूथ फॉर ह्यूमैनिटी, वो लाहौर का जो है वो मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो उसको देख रहा हूँ। उनकी कोलैबोरेशन के साथ हमने डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ करवाई। अच्छा। यूथ फॉर ह्यूमैनिटी के अंडर हमने तकरीबन जो है वो इस वक्त हम कोई 15 से 20 प्रोजेक्ट्स करवा चुके हैं। अच्छा। जो कि जिस तरह आपने बताया मुख्तलिफ़ त्यौहारों के ऊपर थी, जिस तरह वो ये एक रंग अमन के नाम से है, इस तरह के मुख्तलिफ हमने प्रोजेक्ट्स करवाए। हमने इंटरफेथ डायलॉग करवाए। जामिया नईमिया के अंदर, जामिया सिराजिया जो जामिया नईमिया की गर्ल्स ब्रांच है उसके अंदर हमने डायलॉग्स करवाए और उसके साथ साथ हमने डिफरेंट गेम्स करवाई। अच्छा। हमने पहले एक जो है वो टूर्नामेंट करवाया। उसके अंदर मैंने पहले जो हमारे मुस्लिम सेक्ट्स हैं डिफरेंट, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, उन सबको इकट्ठा किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसको हम जो है वो बैनुल मसालिक से बैनुल मज़ाहिब की तरफ लेके चलते हैं। तो हमने एक और इवेंट करवाया जिसके अंदर हमने पूरे पाकिस्तान में से जो है वो जितने हमारे मज़ाहिब बसते हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनको बुलाया ये पूरे पंजाब से। तो वो एक मैदान में एक ही जगह पर वो उनको हमने जो है वो फैसिलिटेट किया कि वो खेल सकें दोस्तों की तरह। हमने उनको इंगेज किया और उनकी आपस में दोस्तियां करवाईं। सही। ताकि वो दूसरे को जान सकें। तो चमन लाल के काम को देख के मैं उस वक्त बड़ा मुतासर हुआ कि एक यंग जो है वो जो नौजवान इंसान के लिए और भी बड़ी मुश्किलात होती हैं इस माशरे में रहते हुए, लेकिन उन मुश्किलात को फेस करते करते इंसान अपनी मुश्किलात की बजाय दूसरों के अमन के लिए, दूसरों की पुरसुकून ज़िंदगी के लिए जो सोचता है ना, यकीन करें मुझे एक तो ज़ाती तौर पे उससे बड़ा मैं मुतासर भी होता हूँ और मैं फिर उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, उसका साथ भी देता हूँ। आप लोग इस दौर में, इस मुश्किल दौर में जो पाकिस्तान पे इस वक्त चल रहा है, उसमें अमन का पैगाम जो है वो फैला रहे हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को इकट्ठा कर दिया। अभी आप जाहिर है कि चमन लाल जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी से हैं, आप इस्लामिक कम्युनिटी से हैं। जब आपने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला जो है वो एक
ہندو پرسنالٹی ہے, تو آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ یقین رکھا کہ ہاں یہ جو ہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے. پھر کرسچن کمیونٹی سے جیسے انیکا تھیں, ان کی بھی یہی سوچ تھی, اور بھی جو ہمارے مذاہب ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ جب سب ایک پینل پر اکٹھے ہو سکتے ہیں آپ اس لیول پر, تو ہمارے یہاں جو یہ انتشار آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور اس مشکل وقت میں جو ہے وہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ میں یہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی یہی سوال, اور چمن سے بھی اس کا جواب لینا چاہوں گی. پہلے میں چاہوں گی کہ ایز اے اسلامک اسکالر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. جی دیکھیں, سب سے پہلے ہمارے اگر ہم اپنے اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں, مذہبی جو نظریے سے دیکھیں کہ ہم نے اگر کسی کام کے لیے کوئی قدم اٹھانا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں جی اپنے گھر سے شروع کریں. گھر سے مراد جو اپنے اندر کا گھر ہے, جسے ہم انر پیس کہتے ہیں, اور اپنا اندرونی اطمینان کا جس کو ہم نام دیتے ہیں, کہ اگر میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے کیا میں اس کام کے لیے راضی ہوں ذاتی طور پر, صحیح, ذہنی طور پر, دلی طور پر اس کے لیے خوش بھی ہوں, کیا میں اس کو اچھا بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں سمجھتا. صحیح. جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار معاشرے کے اندر امن کے لیے, پیس کے لیے, اور سب کمیونٹیز کو جو ہے اسپیس دینے کے لیے, ان کو بھی خوشیاں فراہم کرنے کے لیے, خوشیوں کا موقع دینے کے لیے یہ کام اچھا ہے, ہونا چاہیے, تو پھر اگر میں سوچتا ہوں تو میں اپنے چھوٹے بھائی سے بھی کہوں گا کہ یار باہر جانا ہے تو کسی سے لڑنا نہیں ہے, چاہے وہ اس کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو. پھر میں اپنے دوستوں سے کہوں گا, پھر میں اپنے رشتہ داروں سے کہوں گا. جو ہم یوتھ فار ہیومینٹی کے پروجیکٹس کے اندر ڈفرینٹ ہم ایکٹیویٹیز کراتے ہیں, اور ایکٹیویٹیز کے لاسٹ میں ہم ایک میسیج دیتے ہیں اس ایکٹیویٹی کے تھرو, ٹھیک ہے, کہ ہم کس طرح پیس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں اپنی جو ہے وہ فیملی میں اور دوستوں میں بے شمار مرتبہ کروا چکا ہوں, ٹھیک ہے, جہاں تک میں کر سکتا ہوں. یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار اگلا بندہ یہ کام کر رہا ہے, پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے, آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی؟ بالکل, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگلا بندہ کا تعلق کس مذہب سے ہے, کس کمیونٹی سے ہے, کس سیکٹ سے ہے, وہ شیعہ ہے, وہ سنی ہے, وہابی ہے, یا پھر وہ مسلم ہے, کرسچن ہے, ہندو ہے. جو کام میں چاہتا ہوں کہ یہ معاشرے میں ہونا چاہیے وہ چمن لال بھی کر رہا ہے, وہ انیکا کرن بھی کر رہی ہے, وہ ڈاکٹر صاحبہ بھی کر رہی ہیں, وہ دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں, تو مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور جب میں وہ کام کر رہا ہوں ان کا ساتھ مجھے لینا چاہیے, اپنے ساتھ ملانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں چمن لال آپ سے ضرور بات اس پر جو ہے وہ موقف لینا چاہوں گی کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا, آپ نے جب یہ تھاٹ سوچ لی کہ سارے مذاہب کو اکٹھا کر کے ان کو جو ہے وہ امن کا پیغام دینا ہے, سب اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کرنا ہے, وہ کام کریں, اپنا جو ہے وہ پیغام عام کریں. آپ کے لیے تو مشکل ٹاسک تھا, لیکن یہ سوچ سب سے پہلے, اور کیا ابھی بھی وہ جو ایک سوچ ہے کہ یہ ہندو ہیں, یہ مسلمان ہیں, اور یہ ایسے ہوتے ہیں اور یہ ایسے ہوتے ہیں, وہ جو کانسیپٹس ہمارے اندر ہیں جس کو مسکنسیپشنس ابھی ہم بات کر رہے تھے جس حوالے سے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایکچولی میں جب یہاں پر لاہور میں آیا تھا تو انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ ہم جو ہے یہ ہماری اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے جو پنجاب میں ہندو کمیونٹی رہتی ہے, سندھ میں رہتی ہے, پنجاب کے لوگوں کو یہ چیز بتانی بہت ضروری ہے کہ یہاں پر ہندو کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ پاکستانی ہے. تو جب میں یہاں پہ لاہور میں آیا تو ایون دو مجھے بھی کئی بار یہ کویسچن کرنا پڑا کہ اچھا چمن لال آپ انڈین ہیں یا انڈیا سے ہیں, تو یہ کویسچن جو ہے کہیں نہ کہیں پہ مجھے جو ہے ٹارگٹ کرتا تھا. آرگنائزیشن جب بنائی تو تب ایک, کیونکہ انڈیا پاکستان کو تو اس وقت جو ہے وہ بس صرف دشمنوں کے طور پر ہی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے نا. بالکل, تو وہ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑی ہوں گی. بالکل ایسے ہی ہے. تو جب یہ کویسچن ہمیں بہت زیادہ ٹریگر کرتا تھا اور آرگنائزیشن کا سٹارٹ اپ لیا, تو ان ایونٹس کے کروانے کا اور وہ بھی لاہور میں بیٹھ کے کروانے کا بیسک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم جو ہے یہاں پر میجورٹی کو بتا سکیں کہ یہاں پر ہندو کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ پاکستانی ہے اور وہ امن کو فروغ دینے والے لوگ ہیں اور وہ امن کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں اور وہ امن پسند لوگ ہیں. تو یہ ایک میسج دینے کے لیے جو ہے. پاکستان کو کیسا پایا آپ نے؟ آپ اپنی ہندو کمیونٹی کو کیا کہیں گے یہاں سے میرے پروگرام کے تھرو, کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو مسکنسیپشن ہندوؤں کے ذہن میں ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں یا کیا معاملات ہیں, اس چیز کو تو جو آج ہم جو ہے وہ مل کر اس چیز کو تو کلیئر کریں. جو آپ پیغام جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کے تھرو پہنچا رہے ہیں, میں چاہوں گی کہ آج میرے پروگرام کے تھرو جو ہے وہ آپ یہ پیغام آن کریں. ایکچولی میرا ایک جو ہمیشہ سے موٹیو یہ بھی رہا ہے, بینگ فرام دس لینڈ پاکستان, اس دھرتی کا بیٹا ہوتے ہوئے, سنسیئرلی اسپیکنگ کہ مجھے جو ہے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب چاہے ایشوز کی بیس پہ چاہے مس انڈرسٹینڈنگس کی بیس پہ ہماری کمیونٹی کے لوگ اگر مائگریٹ ہوتے ہیں یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو یہ میرے لیے تکلیف دہ چیز ہے. تو میں جو ہے اپنی کمیونٹی کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایشوز ہیں یا تو ایشوز کا
یہ سولوشن نہیں ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. ایشوز کا سولوشن ہے کہ آپ میجورٹی کمیونٹی کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کا حل نکالیں. آپ پاکستان کو اون کریں, اس دھرتی کو اون کریں, یہ ہماری دھرتی ہے. 1947 میں ہم کہیں سے اٹھ کے مائگریٹ ہو کے نہیں آئے تھے, ہم یہیں پہ پیدا ہوئے, ہم یہیں پہ رہے, ہم نے کہیں پہ موو کرنا گوارا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں, ہم اس جنم بھومی کے بیٹے ہیں, تو ہمیں یہیں پہ رہنا چاہیے. اور ہمیں جو ہے اپنے ایشوز جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں وہ یہیں پہ کلیئر کر کے ایک امن پسند شہری کے طور پہ ساتھ رہنا چاہیے. اور سماج سیوا فاؤنڈیشن کا موٹیو بھی یہی ہے کہ ہم میجورٹی کمیونٹی کے ساتھ مل کے اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگس ہے, کوئی مسکنسیپشنز ہیں, وہ ہم دور کریں. جس طرح یہاں پر میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں جی, کہ ہم باقاعدہ اب یہ ایک نیا انیشیٹو بھی لے رہے ہیں جو کہ پہلے شعور فاؤنڈیشن بھی لے کے چل رہی ہے. اچھا. کہ ہندو کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی یا سکھ کمیونٹی, یہ ایک امن کا میسج, ایک انٹر ریلیجیس ڈائلاگ جو ہے وہ ہم لے کے جائیں گے مدرسہ اسٹوڈنٹس کے پاس, کہ ہم جو ہے انہیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ جو مائنورٹیز کے اگر کوئی ایشوز ہیں, اگر چمن لال اس پہ بات کرے گا تو شاید اتنا نہ سنا جائے, لیکن اگر میجورٹی کمیونٹی آ کے کہے گی کہ یہ چمن ہمارا بھائی ہے, اس کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے, تو ہماری آواز بالکل سنی جائے گی. تو اس میسج کو لے کے ہم جو ہے باقاعدہ مدرسہ اسٹوڈنٹس کے پاس بھی جا رہے ہیں, تاکہ وہ جو ایک گیپ بنا ہوا ہے نا وہ ہم ختم کر سکیں. اس گیپ کو ختم کر کے ہم امن کے لیے ساتھ کھڑے ہو سکیں, ایک دوسرے اچھا, کے یہ ساتھ. پیغام تو ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا نا, کہ صرف مسلمان ہی کی جو ہے وہ آپ نے مدد نہیں کرنی, ہر انسان کی مدد کرنی ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہو, کیونکہ وہ سب سے پہلے انسان ہے. اور اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے, تمام مذاہب اسلام انسانیت کی بات کرتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک اختیار کیا جاتا ہے, اور جو کمیونٹیز ہیں وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ حقیر جانتے ہوئے ان کو, جیسے کہ آپ انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ آپ سیریا میں دیکھ رہے ہیں, کشمیر میں دیکھ رہے ہیں. آج آپ آئے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ نوجوانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو نوجوانوں کے ذہن سے اس بات کو کلیئر کرنا, اور جب ہماری مسلم کمیونٹی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو جب برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری کمیونٹیز کی جو ایک امیج ہوتا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اچھا نہیں جاتا, ہم اس کو پازیٹیو نہیں لیتے, چاہے وہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو یا وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر رہا ہو. لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اس وقت جو ہے وہ میرے مسلمان بھائی پہ انڈیا میں یہ ظلم ہوا, تو میں کیوں جو ہے وہ پاکستان میں اس کو جو ہے وہ پروموٹ کروں یا اس کے ساتھ جو ہے وہ چلوں یا کھڑا ہوں. اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس پوائنٹ کو کیسے ریز کریں گے لوگوں کے ذہنوں سے؟ ایکچولی اس پوائنٹ کو جو ہے ہم ہمیشہ سے ریز کرتے آئے ہیں. ہم یہ چیز بتاتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس دھرتی کے بیٹے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, چاہے ہندوز ہیں لیکن ہم پہلے پاکستانی ہیں. جس طرح مطلب آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا میں اگر جو مسلم کمیونٹی کے ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو انفارچونیٹلی اس کا ریئیکشن جو ہے ہمیں یہاں پر فیس کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ بابری مسجد وہاں پر شہید کی گئی تھی, تو ڈاکٹر اسرار احمد جو ہمارے ایک اسلامی اسکالر گزرے ہیں, ان کی کوٹیشن آپ کو ابھی بھی سرچ کریں تو مل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تو ایک مسجد کو شہید کیا گیا, اس کے ریئیکشن میں آپ نے یہاں پر ہندو کمیونٹی کے 100 سے زیادہ مندر توڑ دیے. تو وہ جو درد ہے مطلب وہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر جو میجورٹی وہاں کے لوگوں کی مسکنسیپشن کیسے دور کریں گے؟ چلیں پاکستان میں رہنے والی کمیونٹیز کو تو آپ نے اکٹھا کر لیا, انڈیا میں رہنے والے ہندوؤں کے جو ہے وہ ذہنوں کو کیسے کلیئر کریں گے کہ مسلمان بھی بہن بھائی ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم نے ویسے ہی چلنا ہے, ان پر ظلم اور زیادتی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کو کنڈیم کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی, جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو باقاعدہ کنڈیم بھی کرتے ہیں. اور اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے جہاں پر, کیونکہ ہم دونوں ایک نیبرنگ کنٹریز ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ ڈپلومیٹک جو پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے چیزوں کو, ایک دوسرے کی کمیونٹیز ریلیجن سائڈ پہ رکھ کے, انسانیت کو دیکھتے ہوئے, کنٹریز کو سائڈ پہ رکھ کے انسانیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ ایک میسج دینا چاہیے کہ چاہے کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی کمیونٹی رہ رہی ہے ان کو وہاں پر ان کے رائٹس دینا. وہ اس کنٹری سے ہیں, بالکل وہ یہ میسج ہونا چاہیے, وہ اس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ آپ میرے اگر جیسے آپ پاکستانی ہیں, بالکل جیسے کہ میں پاکستانی ہوں, آئی ایم پراؤڈ پاکستانی, اور یہ میں اوپنلی کہتا ہوں. اسی طرح ہمارے یہاں پر جو ہندو کمیونٹی رہتی ہے وہ 1.6%, مطلب تقریباً کوئی یہاں پر ہمارے 60 سے 70 لاکھ ہندو کمیونٹی رہتی ہے, وہ کہیں پہ مائگریٹ نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں دے آر پراؤڈ پاکستانی, اور اگر ان کے کوئی ایشوز ہیں تو وہ گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ کسی اور کنٹری کے پاس نہیں جاتے کہ ہمارے مسئلے حل کریں. تو اسی طرح جو مطلب نیبرنگ کنٹری میں اگر کوئی ایشوز ہو رہے ہیں تو وہاں کی جو
माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें ये चीज़ इंश्योर करवाना चाहिए, वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को जो है अपनी गवर्नमेंट को इंश्योर करवाना चाहिए कि हम अगर इधर रहे हैं तो हमें ओन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो खुद को बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं तो उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज अ इक्वल सिटीज़न उन्हें ट्रीट किया जाए। Exactly. और ये मैसेज जब तमाम दुनिया में जाएगा तब ही जाके हम जो है एक अमन और पीस को प्रमोट करने में कामयाब हो सकेंगे। बिल्कुल, यही है वो ह्यूमन राइट्स जिनके लिए जो है वो आप काम कर रहे हैं, यही है वो अमन का और मोहब्बत का पैगाम जिसको फैलाने के लिए आप ये मुश्किल बेड़ा जो है वो उठाए हुए हैं। यंगस्टर्स को इकट्ठा करना और एक पैनल पे सबको इकट्ठा करके इन रंगों से एक गुलदस्ता बनाकर जो है एक खुशबू को बिखेरना इतना आसान काम नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि आपको किन तकलीफ़ात से जो है वो गुजरना पड़ता होगा, कितने मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता होगा और कितने लोगों की जो है वो चीज़ें, बातें और नज़रों का सामना भी करना पड़ता होगा। लेकिन अच्छा काम जो है वो एक अच्छी कॉज के लिए जब किया जाता है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसमें जो है वो आसानियाँ पैदा कर देते हैं। मैं हाफिज़ साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एज अ इस्लामिक स्कॉलर जो है वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, और आप जो इस फाउंडेशन के साथ हैं आप इनको कैसे कोलिब्रेट करते हैं, इनके जो इवेंट्स होते हैं उसमें आपकी पार्टिसिपेशन क्या होती है, आप इनको कैसे आगे लेके चल रहे हैं? जी, पहले तो मैं जो आपने पहले चमन लाल ने बात की सरहदों वाली, पाकिस्तान और इंडिया वाली, उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम सवाल की तरफ आते हैं। देखें, मज़हब का जो ताल्लुक़ है ना वो सरहदों से नहीं है, मैं समझता हूँ। अगर हम सरहदों पर मज़हब का ताल्लुक़ बना लें, अगर ये कहें कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का है और उसमें सिर्फ मुसलमानों को हुकूक मिलेंगे, ऐसा तो नहीं, और फ़लाँ मुल्क जो है वो हिंदुओं का है, फ़लाँ सिखों का है, फ़लाँ क्रिश्चियंस का है, तो इस तरह तो फिर दुनिया के अंदर उतने ममालिक होने चाहिए जितने मज़ाहिब हैं। सही। और हर मज़हब का शख्स अपने मुल्क में रहे और बाकी जुदा जुदा हो जाएं। ऐसा है भी दुनिया नहीं। की है भी नहीं। दुनिया की खूबसूरती है अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को बनाया, जैसे आपने पहले भी बात की कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, इंसान को बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने कसमें खाई हैं बार बार कि मैं कसम खाता हूँ बेशक ज़रूर मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। Exactly. ये इंसान के बारे में कहा सबसे खूबसूरत तख्लीक है अल्लाह ताला की। सबसे खूबसूरत तख्लीक है, और इसलिए कहा कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने डाइवर्सिटी रखी है, तनव्वुर रखा है, मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग हैं, मुख्तलिफ़ रंग के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के लोग हैं। अब होना क्या चाहिए कि हम किसी भी खित्ते से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी रंग से हैं, किसी भी कौम से हैं, या किसी भी हम कम्युनिटी से हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला तारुफ हमारा इंसान होना चाहिए। इंसान होता है। हम इंसान से मिल रहे हैं और जिस तरह मैं इंसान हूँ अगला भी इंसान है। सही बात, और उस बुनियाद पे हमें उसका मुकम्मल तौर पे एहतराम करना चाहिए, और उसको जो हमें हक़ है इस दुनिया में रहते हुए रहने के लिए उसको भी हक़ देने चाहिए। ये भाईचारे की बात हो गई ना, अमन की बात हो गई कि आपने जो है वो अपनी बाउंडिंग कैसे बनानी है और इस सराउंडिंग में रहते हुए आपने चलना कैसे है। इस पर मैं एक शेर हमारे एक दोस्त का मैं सुनाना चाहूँगा कि हम दोनों ने अपने अपने दीन पे कायम रहना था, हम दोनों ने अपने अपने दीन पे कायम रहना था, घर की एक दीवार पे अल्लाह एक दीवार पे राम लिखा। मतलब हमारे ये जो बड़े सगीर है इसके दरमियान एक दीवार है ना, सही, दीवार के एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ है और एक तरफ राम लिखा हुआ है, और ये दीवार बनाई गई है। बहरहाल ये दीवार पर अगर बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी और थोड़ी सी मुतनाज़े भी हो जाएगी, लेकिन हमें बहरहाल सबसे पहले इंसानियत को सबसे पहले इंसान, बिल्कुल सबसे पहले। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ, तो जहाँ भी हमारे जो नज़रियात मिलते हैं, जैसे पहले भी मैंने कहा ये समाज सेवा फाउंडेशन जो काम कर रही है, शऊर फाउंडेशन, उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसका एक प्रोजेक्ट यूथ फॉर ह्यूमैनिटी है। तो यहाँ हमने लाहौर में यूथ फॉर ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट के अंडर पूरी यूथ को तकरीबन उसमें 80 से 85 लोग थे, एक प्रोसेस से गुजारा है। अच्छा, प्रोसेस से गुजारा, उसमें इंटरफेथ डायलॉग हुए हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आए हैं, इकट्ठे बैठे हैं, उन्होंने डायलॉग किया है। ये आपने डिबेट की? बिल्कुल ये हमारा पूरा सेशन था। हमने डिफरेंट एक डायलॉग नहीं कई डायलॉग्स करवाए हैं, उसमें हर डायलॉग में हमारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आते रहे हैं, और यंग लोग थे, वो नौजवान, ठीक, 18 साल से लेकर 35 साल तक, ठीक है, वो डायलॉग्स हुए। और फिर उस दौरान सबसे पहले ये बताया गया कि डिबेट और डायलॉग में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, जब आप डिबेट करते हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि यही हरफ आखिर है, दुरुस्त है, सही। लेकिन जब आप डायलॉग करते हैं तो अगले की बात सुनते हैं और फिर एक नतीजे तक पहुंचते हैं। उसके बाद फिर नेटवर्क मीटिंग्स हुई, फिर CGA 3 दिन की ट्रेनिंग्स हुई लोगों की, और फिर हमने ये यूथ लीडर्स को, ये यूथ फॉर ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट ने हम तमाम तर यूथ लीडर्स को फिर
ایک اپرچونٹیز دی کہ آپ اپنے اپنی کمیونٹی کے اندر ڈفرینٹ پروجیکٹ کریں ٹھیک ہے. جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے کمیونٹی میں, ہمارے معاشرے میں امن کے لیے یہ کام کیا جائے تو ضروری بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے اسپانسر بھی کیا اور ڈفرینٹ اتنے پروجیکٹس ہوئے. یہ چمن لال لوگوں نے, انیکا کرن لوگوں نے اور دوسرے لوگوں نے مختلف پروجیکٹس کروائے, جس میں ہم انیکا ایک ٹور لے کے گئیں کہ ہم اس میں بھی ساتھ تھا. یہ بادشاہ مسجد گئے, ہم گردوارہ صاحب گئے, ہم مندر گئے, ہم جو ہے وہ چرچ گئے. وہاں پہ میں باقی تو بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے پہلے اپنے نظریات بنا رکھے ہوتے تو وہ غلط ہوتی ہیں. میں ایک بات اس مثال کے لیے یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. انیکا سے ہم نے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہوا ہے کرسچنز کے بارے میں کہ جو کرسچنز ہوتے ہیں وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزے کے دوران ایسی چیز کھا سکتے ہیں جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہو. آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھانی, باقی ہر چیز کھا سکتے ہیں آپ. کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے مذہب میں کرسچینٹی کے اندر بالکل ہمارا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. ہم شام کو رکھتے ہیں اور اگلے دن شام کو ہم روزہ کھولتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کھا سکتے. آپ کی طرح کا روزہ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ہزار مثالیں ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ذہن میں یا مسلمانوں کے ذہن میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بارے میں ایک کچھ غلط چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ اس طرح کرتے ہیں, وہ اس طرح سوچتے ہیں ہمارے بارے میں یا اپنے بارے میں. لیکن جب ہم مل کر اکٹھے ہوئے تو ہم نے کہا ہمارے درمیان تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بھائی بھی ہیں, ہم دوست بھی ہیں, ہم اکٹھے کھیل بھی سکتے ہیں, ہم اکٹھے کھا بھی سکتے ہیں. اسلام کے اندر ہے. میں نے ایک دفعہ ہمارے وہ جو کھانے کا بھی بڑا مسکنسیپشن ہے. جی میں اس پر مثال دینا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے بدقسمتی سے ہم مسلمان جو ہے وہ صفائی نصف ایمان تو کہتے ہیں, لیکن صفائی کے کاموں کے لیے ہم نے دوسرے لوگ رکھے ہوتے ہیں, کرسچنز کو رکھا ہوتا ہے. ایک دفعہ وہ ہمارے جو گلیوں نالیوں کی صفائی ہوتی ہے, کرسچنز آتے ہیں صفائی وغیرہ کرنے کے لیے. وہ آئے تو گرمیوں کے دن تھے, انہوں نے مجھ سے پانی مانگا. تو میں نے ان کو پانی دیا. تو جب ان کا پانی جو بچا ہوتا نا تھوڑا سا گلاس میں, وہ میں نے پی لیا. ایسے ہی وہ والا پی لیا. میں نے ان کے سامنے جان بوجھ کے پیا. جب میں نے پی لیا تو جب شام کا وقت ہوا, میں نے کہا کتنے پیسے دینے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب پیسے تو ہمارے نصیب ہے, وہ تمہاری مزدوری لے ہی جائیں گے, لیکن آج جو آپ نے یہ سب 2-4 اپنے مسلمان لوگوں کے سامنے ہمارا بچا ہوا پانی پی لیا نا, یہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی آج. وہ مسکنسیپشن دور کر دیا آپ نے اپنے عمل سے. اپنے عمل سے ایک تو مسکنسیپشن دور کی, اور دوسری یہ کہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ان کا تو ہم جھوٹا ہی نہیں, ان کے ساتھ پاس نہیں بیٹھ سکتے, ان کو یہ نہیں کر سکتے, وہ جو ان کو حوصلہ ملا نا کہ ہمیں بھی معاشرے میں عزت ہے, صحیح, تو وہ ان کو بڑا حوصلہ ملا. اس طرح ہزار مثالیں ہیں کہ ہم اسلام تو اتنی اسپیس دیتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ وہ مقابلے میں تمہارے خداؤں کو برا کہیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ مثال ہم اس بات کو تو سنتے ہیں اور گزار دیتے ہیں, خدا کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. اس کو اگر ہم پراپر سمجھے, وہ اس کا مقصد مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی مثال دی. مذہب کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ خدا ہے. خدا ان کی مثال اس لیے دی کہ ہم ان کے نام پہ آ کے, اللہ کے نام پہ, خدا کے نام پہ آ کے ہم جھک جاتے, اس کے بعد ختم ہے. وہ مثال اس لیے دی کہ خدا اور خدا سے جڑی, مذہب اور مذہب سے جڑی کسی چیز کو بھی برا نہ کہو. صحیح. یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کے مذہب کو ہٹ نہ کرو, اس کو برا نہ کہو, مقابلے میں وہ تمہیں برا کہیں گے, اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ انتشار. صحیح. نتیجہ نکلے گا فساد. اچھا, میں چاہوں گی کہ ایک چھوٹا سا میسج جو ہے وہ چمن لال صاحب آپ بھی دے دیں, تاکہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف آئیں گے. جی, میرا جو ہے تمام کمیونٹیز کی جو یوتھ ہے انہیں ایک صرف یہی میسج ہے کہ امن, انٹرفیتھ ہارمنی, رواداری کو پروموٹ کرنے کے لیے, ایکسیپٹنس کو پروموٹ کرنے کے لیے سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ, ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کالجز میں پڑھ رہے ہیں, تو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہمارے جو مائنورٹیز کے بچے ہیں, ڈیفینیٹلی تو کسی کلاس میں 1 بچہ ہے, کسی کلاس میں 2 بچے ہیں, یونیورسٹی میں کوئی 10 بچے ہیں, کوئی 15 بچے ہیں, تو ان کو جو ہے میجورٹی کی یوتھ جو ہے انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, انہیں ایک سپیس دینی چاہیے, انہیں جو ہے ایز اے پاکستانی ٹریٹ کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم کسی ایک بچے کو آن دی بیسس آف ریلیجن ایکسکلوڈ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں پہ انفیریئرٹی کمپلیکس آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جو ہے پاکستان کی ترقی میں اپنا رول صحیح طرح پلے نہیں کر سکتے. تو ہمیں سب کو مل جل کے رہنا چاہیے, ہم سب کو جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی, امن کے میسج کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی خوشیاں اور غم اسے اون کرنا چاہیے.
کامن گراؤنڈ اپروچ ایک ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی کمیونٹیز ڈھونڈنی چاہیے کہ تمام ریلیجن جو ہے امن کا درس دیتے ہیں، اور اس امن کے میسج کو تمام ریلیجنز کی یوتھ کو اور بڑے لوگوں کو لے کے چلنا چاہیے، تاکہ ہم پاکستان کو ایک خوشگوار ملک بنا سکیں تمام کمیونٹیز کے لیے۔ ایک پیارا گلدستہ جو بنا ہوا ہے اسے اسی طرح ہم پروئے لے کے چلتے رہیں۔ حافظ محمد نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور ساتھ ہی چمن لال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ محبت کا امن کا یہ پیغام جو آج کے میرے پیم سے گیا ہے پوری دنیا میں، میں سمجھتی ہوں کہ ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے آج کا یہ پروگرام جو گلدستہ سجایا گیا تھا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اس پر ضرور جو ہے وہ ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ضرور میسج کریں، آپ اس پر جو ہے وہ اپنے کمنٹس دیجئے، اس پروگرام کو شیئر کیجئے۔ آپ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ سب سے پہلے انسان ہیں، اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے اسلام کے ہر وہ شخص قابل احترام ہے جو انسان ہے، تو سب سے پہلے جو انسان ہے اس کی عزت کرنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ اس فرض کو نبھائیے، آگے بڑھیے، دل بڑا کیجئے، اور محبت کا یہ پیغام آج میرے پروگرام میں جو ہے وہ یوٹیوب پر آپ نے عام کرنا ہے، یہاں پر آپ نے کمنٹس کرنے ہیں اور بتانا ہے کہ آپ کا تعلق کس کمیونٹی سے ہے اور آپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں۔ آپ پاکستانی ہیں تو سب سے پہلے پاکستان، اسی لیے میں اپنے پروگرام کا آغاز بھی اسی سے کرتی ہوں اور اختتام ہے پاکستان زندہ باد۔ اسی کے ساتھ کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔